اور مسلمان پاکستانی یہ جان چکے تھے کہ اگر وہ گورے کی غلامی سے آزاد ہو بھی جائیں گے تو ہندوؤں کی غلامی ان کو کرنی پڑے گی. اور پھر آزادی تحریک میں جو مسلمانوں کی جو قربانیاں رہیں اس پر آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے, روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے, تاکہ جو ہماری یوتھ ہے, جو ہماری اب کی جو جنریشن ہے, وہ یہ جان سکے یہ پاکستان ہم نے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کر لیا, بڑا کچھ اس کے لیے گوایا ہے, بڑا کچھ اس کے لیے کھویا ہے, تبھی تو آج اتنا کچھ پایا ہے. سر, آپ 5-6 سال آپ کی عمر تھی جب آپ مائیگریٹ کر کے یہاں پر پہنچے, کچھ یاد ہوگا آپ کو اگر آپ شیئر کریں ہماری آڈینس کے ساتھ؟ 4 سال کا تھا 4 سال کے تھے. امرتسر سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وزیر آباد آیا. جی, بلکہ میرا ایک شعر بھی ہے کہ میرا لاہور بھی ہے اور ہے امرتسر بھی, دونوں شہروں سے شناسائی پرانی میری. تو جب میں وزیر آباد میں آیا ہوں تو وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, لیکن جو بات مجھے نہیں بھولتی اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کس طرح ہر شخص کے دل کے اندر پیدا ہو چکا تھا, بن چکا تھا جب ہم آئے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم امرتسر میں اپنے گھر کو تالے لگا کے آئے تھے اور خالی ہاتھ. تو وہاں ہمارا اپنا اچھا ٹھیک ٹھاک مکان تھا. وہاں ہمیں ایک مکان الاٹ ہوا, اس میں میری 3 پھوپھیاں, ہماری فیملی 8-10 بہن بھائی, ہم یعنی کوئی 30 کے قریب لوگ ہم اس گھر میں رہتے تھے. سب مائیگریٹ کر کے آ گئے اس میں. ہاں, بعد میں پھر سارے الگ الگ گھروں میں چلے گئے. تو اس دور کا یعنی جو بات مجھے یاد آتی ہے, جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ پاکستان ہر گھر میں بن چکا تھا, وہ یہ کہ ہمارے ساتھ لوکل لوگوں نے وہ سلوک کیا جو انصار مدینہ نے کیا تھا. ہمارے پاس نہ بستر تھے, نہ چارپائی تھی, نہ کھانے کو کچھ تھا. لوگوں نے ہمیں بستر دیے, چارپائیاں دی, کھانے کا سامان دیا, اور سارا کچھ جو تھا انہوں نے. اور ابا جی کو ایک سکول میں ٹیچر کی جاب بھی مل گئی. اور لیکن نہ جو ایک اس دور میں جو میں نے خاص بات دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو آج کل فن خواہ بنے پھرتے ہیں نا لوگ, بڑی بڑی گاڑیاں لے کے یہ اور وہ سارا, وہاں سارے ہی عز و انکسار کے پیکر تھے, سادگی تھی, سب لوگ جو تھے نا, اور ایک باہمی محبت تھی بہت زیادہ. اور ایک میں بات آپ کو بتاؤں جو آج کل نہیں ہے, کمال ہے کہ ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں یا تنزل کی طرف گئے ہیں کہ مجھے یاد ہے ہماری گلی جو ہے شام کو آتے تھے کارپوریشن والے, وہ آ کے جو لالٹینیں ہوتی تھیں ان میں تیل ڈالتے تھے, وہ جو ہوتی ہے ساتھ وہ کیا ہوتے ہیں جس کو لگاتے ہیں بار جو بھی, اور نالیاں صاف کرتے تھے, اور شام کو پورا شہر جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا تھا. اور فجر کی نماز سے پہلے خاکروب جو ہیں وہ سڑکوں, ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اب پاکستان بنا ہے, اس کے لیے میں جو کر سکتا ہوں میں نے کرنا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ. ناجے سب لوگ اپنے اپنے فرائض جو ہیں وہ پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دے رہے تھے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا بچپن کا تھا. اس کے بعد پھر ہم لوگ ماڈل ٹاؤن آ گئے, اور ماڈل ٹاؤن بالکل ڈیفرنٹ تھا اس سے, وزیر آباد سے, لیکن والدین بھی بہت ساری قصے کہانیاں, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پورا خاندان جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے آیا, پھپھیاں بھی تھیں جن میں خالائیں بھی تھیں, تو وہ جو جذبہ تھا کہ سب کچھ, آپ کی تو عمر کم تھی, 4 سال کی تھی, تو لیکن جب آپ اپنی جوانی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو والدین نے بھی بہت کچھ بتایا ہوگا, کیونکہ وہ تو منظر انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئے, تو وہ جذبہ کیا بیان کرتے تھے آپ کے ساتھ ہمیشہ؟ انہوں نے یہ بتایا جی مجھے کہ جس محلے میں ہم رہتے تھے نا, امرتسر میں, امرتسر میں, بلکہ امرتسر میں جی, جو امرتسری ہوگا نا وہ امرتسر کبھی نہیں کہے گا. تو بہرحال وہاں انہوں نے جو تھے پاکستان مخالف دوسرے مذاہب کے لوگ, انہوں نے حملے شروع کر دیے, اور پھر لوگوں نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ اوپر سے وہاں کچھ کمہار رہتے تھے, انہوں نے جو ہوتی ہیں ہنڈیاں اور وہ سرائیاں وہ اوپر سے پھینکتے تھے, تو لگتا تھا جیسے بم پھینکا کسی نے, اس سے وہ پھر, لیکن ہم لوگ یہ ہے کہ ہمیں وہ پرابلم نہیں پیش آیا, ہم سہولت سے ہم لاہور پہنچ گئے تھے. ورنہ تو
جو ٹرینیں ادھر سے آتی تھیں وہ لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی. ہاں ایک واقعہ مجھے یاد آیا, ہمیں میرے خیال میں دونوں پہلو جو ہیں نا, یعنی سردار پٹیل جو تھا اس نے یہ فسادات شروع کروائے, اور پھر اس کے بعد ادھر بھی رد عمل ہوا, راولپنڈی میں شروع ہوا, اور باقی پورے یعنی پنجاب میں تو بہت ہی قتل و غارت کری ہوئی نا, اور وہاں سے جو لاشیں آتی تھیں, ٹرینیں آتی تھیں, وہ بھری ہوتی تھی ساری اور لیکن بہت سارے ایسے واقعات, دلخراش واقعات ہوں گے, اس پر بھی سر ہم روشنی ڈیٹیل میں آگے. لیکن نا وہ میرے خیال میں ہمیں ان دلخراش واقعات کو یاد کرنے کی بجائے نا, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اب آگے کی طرف دیکھیں, کیونکہ وہ انتہائی روح فرسا مناظر تھے جو ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پر اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی دشمن ہماری طرف دیکھ نہ سکے.